کا پہلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلی 10 احادیث جو ہیں وہ 9th میں ہم پڑھیں گے، اور 11 سے لے کر 20 احادیث وہ ہم 10th میں مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہم پہلی حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الاعمال سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا، افضل الدعا بہترین دعا استغفار ہے۔ یہ بڑی مختصر حدیث ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا بورڈ میں بھی اس کا پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ آتی ہے۔ 3 مارکس کی یہ پیپر میں بورڈ میں یہ کوشچن ہوتا ہے، جس میں اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اس حدیث کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کے بارے میں اس کی وضاحت کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کے اقرار کو سب سے افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ تو توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور ایک یکتا جاننا۔ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکم بھی صرف اسی کا مانا جائے اور عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ تو کیا بات ہمارے سامنے آئی؟ عقیدہ توحید کے اندر 3 چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ایک، اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دوسری بات کیا ہم نے بیان کی کہ کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا خالق بھی ہے، اس کے بنانے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں زمین و آسمان اور زمین کے اندر بھی جو بھی مخلوق ہے اور دیگر اور بھی فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، وہ مالک بھی ان کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ اس مالک ہونے کے ناطے وہ اپنی جو بھی ملکیت میں چیز ہوتی ہے اس کے بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کسی کے پاس گائے ہے یا بھینس ہے یا گھوڑا ہے، تو وہ اگر اس سے پوچھا جائے اس شخص سے یہ کس کا ہے، تو وہ کہے گا میں ہوں اس کا مالک۔ تو مالک ہونے کے ناطے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس جانور کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اگر وہ گھوڑا ہے تو وہ اسے اگر کہیں تانگے میں جوت کر آگے چلانا چاہتا ہے، تو وہ اگر گھوڑا جو ہے وہ انکار کر دے کہ میں نہیں چلوں گا، تو مالک جو ہے اس بات کا حق رکھتا ہے نا کہ میں تیرا مالک ہوں تو میرا کہنا مان۔ اب کہنا ماننے کا نتیجہ یہ ہے
کہ اگر وہ کہنا نہیں مانتا تو وہ اسے سزا دینے کا بھی حقدار ہے کہ اسے سزا بھی دے تاکہ وہ اس کا کہنا مانے. تو اسی طرح بیٹا یہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور جو بھی اس نے اس کی مخلوق پیدا کی ہے وہ اس کی بنیادی ضروریات، کھانے پینے اور بنیادی تمام ضروریات اللہ فراہم کر رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ پھر حکم بھی اسی کا مانا جائے. اس کو کہتے ہیں عبادت. اور عبادت کے اندر جو ہے وہ کتنی چیزیں موجود ہیں. عبادت اب سے نکلا ہے آپ کا. جی جی سر، یہ احادیث کون سے پیج پر ہے؟ یہ بیٹا آپ سلائیڈ کو بس چیک کریں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. عبادت، اب یہ جو چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہے نا یہ زیادہ افیکٹو ہے. اس کی کتاب کے اندر تو بڑا مختصر لکھا ہوا ہے نا، یہاں میں آپ کو اس کی جو وضاحت کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں، ٹھیک ہے. تو عبادت میں بات کر رہا تھا، اب سے نکلا ہے. اب کا مطلب ہوتا ہے غلام. غلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. عرب کے اندر غلام حیثیت یہی تھی نا کہ وہ آقا اس کو چاہے جو مرضی اس کے ساتھ برتاؤ کرے، وہ اس کا مالک ہونے کے ناطے اس کو چاہے سزا دے، چاہے اسے جو بھی، اس کا 24 گھنٹے اس کا کہنا ماننا. اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. یہ اس کا مطلب عبادت کا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. معبود جس کی عبادت کی جائے. تو ہم عبادت جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. ہاں 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی ہمارا آقا، ہمارا مالک اللہ تعالی جو ہمیں حکم دیتے ہیں اس کا کہنا ماننا، اور جس کام سے روک رہے ہیں اس کام سے رک جانا، یہ عبادت کہلائے گی. اس کا مزید انشاءاللہ ہم پھر جب یہ اللہ اور رسول کی محبت والا ٹاپک ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل کو مزید دیکھیں گے. اب آ جاتے ہیں عقیدہ توحید کی فضیلت کیا ہے، کہ یہاں بہترین عمل قرار دیا گیا ہے نا. دیکھیں لا الہ الا اللہ تو کہنا، اس کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمل کے ساتھ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عبادت اسی کی جائے اس 24 گھنٹے کی زندگی میں، یہ عمل کے ساتھ ہے اس کا، ٹھیک ہے. جی آگے چلیں. عقیدہ توحید کی فضیلت. توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اسی کے اقرار سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کو الہ مانیں، یعنی کہ بات زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہم اللہ کو، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اور عمل میں بھی. عمل میں ابھی ہم بات کی کہ عبادت عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے. غلام کا مطلب 24 گھنٹے کا اللہ کے حکم کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے تو یہ الہ کے معنی ہوئے. سب سے زیادہ محبت اور عبادت اسی کی جائے. تو لہذا اس میں اب بات ہمارے سامنے ایک اور آ گئی کہ اللہ کا کہنا ماننا ہے لیکن اس میں محبت والا جذبہ بھی ساتھ شامل ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے متعلق کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عبادت میں کیا ہوا؟ دو چیزیں ہو گئی. عبادت رب میں دو چیزیں شامل ہو گئیں. عبادت رب از اکول ٹو اطاعت پلس محبت. تو یہ عبادت رب کہلائے گی. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے تو سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. تو یہ توحید کے حوالے سے، توحید فی ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذات کے حوالے سے اس میں یہ نفی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی کوئی کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے. ہمسر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. تو لہٰذا اسی کا کہنا ہمیں ماننا ہے.
تو بے شک آپ دیکھیں دوسری جگہ پر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ معبود ایک ہے، اس لیے اس سے ڈرو، کہ معبود وہی ہے، عبادت اسی کی کرو، کہنا اسی کا مانو، 24 گھنٹے کی زندگی اسی کے مطابق گزارو، اور پھر اس بات سے ڈرو کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی سزا دے گا مجھے، اور اگر میں اس کا کہنا مانتا رہوں گا، اس کی ساری والی زندگی گزاروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے انعامات دے گا۔ تو یہ اس دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اصل اس کا جو ہے وہ رزلٹ نکلنا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اسی کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام سے نوازے گا، انہیں اعلیٰ جنتیں دے گا، اور جو اس کا کہنا نہیں مانیں گے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور اس کی صورت جہنم کی صورت ہے، اور پھر اس سے پہلے قبر کی منازل ہیں، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ انسان قبر میں ہی جائے گا تو اس کے معاملات جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، کہنا صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اسی کا ماننا ہے، اور وہ زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی اونگ آتی ہو یا نیند آتی ہو یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، نہیں، یہ اس کی مخلوق کے اندر تو ہے، لیکن اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ تین مقامات ہم نے توحید کے حوالے سے قرآن مجید کے دیکھ لیے، ایک سورہ اخلاص، سورہ نحل، اور تیسرا سورہ بقرہ۔ اب آ جاتے ہیں توحید کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس بارے میں کیا رہنمائی ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر قلعے بنائے جاتے ہیں، قلعے کس طرح ہیں؟ پرانے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ شہر آباد ہوتے تھے قلعوں کے اندر، اور ان کے دروازے ہوتے تھے، اور ان کے اوپر پہرا ہوتا تھا کہ کوئی اس شہر کے رہنے والوں کو نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ محفوظ ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو کہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ جس نے توحید کا اقرار کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ توحید کا اقرار کرنے والا ہی شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ جی بیٹا اس کو دیکھتے ہیں، جی فرمائیں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ سر جو لوگ مسلمان ہیں ان کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کرنے آئیں گے نا؟ جی بیٹا اسی لیے یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ابھی آپ نے یہ سمجھا نا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم زبان سے اقرار کرنا تو خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے عملی، اب یہ دیکھیں توحید، ایک منٹ سن لیں پہلے، کہ توحید کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ہم نے حدیث کے متعلق کیا دیکھا، یہ دیکھیں کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین عمل۔ اب لا الہ الا اللہ زبان سے اگر ہم خالی اقرار کر رہے ہیں تو وہ زبان سے ہے، ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمل کے ساتھ تو ہماری عملی زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تیری مرضی کے مطابق میری زندگی ہوگی، اب میری مرضی تیری ہی مرضی کے مطابق ہوگی، جو تو کہے گا اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جی محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمارا جو عمل ہوگا وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا بھی عمل ہوگا۔
اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرا ہی کہنا مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، ظاہر بات ہے جو زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے اور پھر عمل سے بھی اس کا اظہار کر رہا ہے، تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بچانا کس طرح ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم توحید کے بارے میں انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیں کہ بے شک توحید ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی درخت کے اندر اگر جڑ ہے، جڑ اگر سوکھ جائے تو تنا جو ہے وہ برقرار رہے گا؟ نہیں، جڑ جو ہے، جڑ بنیادی حیثیت ہے۔ اگر ہمارا اندر کا، جیسے ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اندر کی کیفیات کیا ہے کہ دلی طور پر اس کا یقین بھی ہمارے اندر ہو، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق لازمن ہوگا۔ لیکن اگر ہم خالی زبان سے ہی اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اور عمل اندر اس کی یقین والی کیفیت